أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. اٹینڈنس کو آج کیا ہو گیا؟ 5 لوگ آئے. اور کئی لوگوں کے پاس شاید لائٹ نہیں ہوگی یا کچھ اور. ارے انڈیا والے غائب ہیں، یہاں والے تو سب ہیں. نہیں، ممتاز رضیہ ہے جی، پر والوں میں فردوس بھی بہت سے غائب ہیں. اٹینڈنس وہی رات بھر چلتے رہا نا، ٹورناڈو کئی جگہ لائٹ نہیں ہے. لیکن یہاں والے تو سب ہیں، صرف شازیہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ابھی ٹریول میں ہی ہے. تو 2-3 وہ اہم کلاسز بھی مس کری ہو اس کے گرامر کے. سر میں بتا دوں گی بڑی انشاءاللہ. پابندی سے آ رہی تھی لیکن مس کر لیں. کوئی بات نہیں. سر وہ ٹرکی کا ٹائم ڈفرنس ذرا گڑبڑ ہے نا، یہاں سے 7 آورز ہے تو وہ میچ نہیں کرتا. لڑکی کہیں کو کراچی میں تھے نا، پھر وہاں سے ترکی. بس ایسے جیل میں سے نکل رہی ہے نا، ریسٹورانٹ میں سے، تو بس اب پوری دنیا گھومے گی انشاءاللہ. چلو، کیا کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے یا نہیں سر، وہ نہیں آئیں گی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ باقی کے لوگ یہ لوگ میں ٹیکس کر کے پوچھوں. میں کیا ہے کہ پھر نہیں تو ایک اہم آیت تھی، اس کو کرنا ہے، مس نہیں کرنا. لوگ ویسے بھی اب ایک ہی کلاس، آج کے کلاس کے بعد ایک ہی کلاس رہ گئی، رمضان بریک. نہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہے، مجھے لگتا ہے یہ سب کہیں گئے ہوئے. ممتاز کو شاید پتا ہوگا. یہ ورکنگ ڈیز میں کہاں جا سکتے؟ 4 منٹ لیٹ ہے، ہو چکے ہیں. یہ شروع کریں سر؟ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتی یہ کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور یہ تھا فعلیہ جملہ، اور یہ نیگیشن سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہیں. فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے جو نہ ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے. من قبلی جار مجرور ہو گیا، متعلق ارسلنا، اور قبلی کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، ظرف اور اسم مل کے وہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا اضافی.
پھر من رسول پھر سے جار مجرور متعلق ارسلنا ہو گیا، پھر وا جو ہے حرف عطف ہے اور یہ لا نبین جو ہے وہ معطوف ہو رہا اس رسول پہ. نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی نبی، جب تک آگے اللہ نہیں آئے گا. اللہ اذا تمنا، اللہ حرف استثناء ہے اور اس کو مستثنا کر رہا ہے اذا تمنا. پھر اذا جو ہے وہ ظرف ہے اور وہ بھی ہے کیا کہتے ہیں ظرف زمانہ. اس کو یہاں سے شروع سے اب اس کو جملہ کون سا بولے تھے؟ وما ارسلنا من یا خبریہ. صحیح نہیں ہے؟ اس میں تھوڑا سا خبر تو دی جا رہی نہیں، ایک وہ ہے اسپیچ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ایک انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ، کوئی خبر نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا نگیشن ہے. نگیشن کے ساتھ ضرور بھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھی بھیجے ہیں اور نبی بھی، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، 1,24,000. یہ سارے آپ سے پہلے آئے تھے. لیکن اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس جس کو ہم جملہ فعلیہ. ہاں فعل سے ایک بات بتائی جا رہی ہے بٹ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. نہیں اللہ تک پورا آگے بھی آئے. ہاں اب جب پوری بات ہوگی تب جا کے بات جملہ بنے گا. جی جملہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے کلام، کلام تو جو ہے یہاں پر ہم نے نہیں بھیجا، یہ تو ایک نگیشن ہے. اس کے بعد کلام پورا یہاں پر جا کے اذا تمنا القى الشیطان فی امنی، یہاں جا کے کلام مکمل ہوگا. جی تو یہ جملہ یہاں کے مکمل ہو رہا ہے. ہم اس اتنے ٹکڑے کو ایک جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بول سکتے، لیکن فعلیہ ٹکڑا ہے اسی لیے اٹس کالڈ انشائیہ. جب وہ کوئی پوری بات نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات ہے، ذہن میں اس کو بٹھا لیجئے، گرامر ضرور کریے، اس سے قرآن کا فہم بھی آئے گا. لیکن اس کو اگر آپ یہاں تک ایک جملہ کہہ دیں گے تو جملہ ایک کلام ہوتا ہے. ہیئر می کیئرفلی، جملے کے معنی یہ ہے کہ ایک کلام ہوتا ہے، اور وہ کلام جو ہے ہمیشہ مکمل ہوتا ہے. لیکن مکمل ہونے کے باوجود بھی بعض وقت ادھورا ہوتا ہے اور وہ بات آگے بھی چلتی رہتی ہے. خیر آنے والی آیتوں میں بھی وہ جا کے کلام مکمل ہوتا ہے. لیکن جملہ اپنی جگہ پورے معنی دیتا ہے جملہ، تو اسی کو جملہ کہیں گے. ویسے ایک بالکل فعلیہ جملہ ہے، لیکن اس کو خبریہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. ہم گرامر ضرور کریں گے، اس سے جو ہے قرآن سمجھنے میں ہم کو مدد ملے گی، لیکن اس کو جملہ نہیں کہہ سکتے. جملہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک اظہار مدعا جیسے کہتے ہیں، جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ایک بات، مزید اور کچھ باتیں اس ٹاپک کے اس عنوان کے تحت اور باقی رہ جاتی ہیں، تو پھر وہ پورا کلام جا کے مکمل ہوگا ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ پوری آیت میں بلکہ اس کے بعد کی آنے والی آیت میں بھی جا کے کلام مکمل ہوگا. تو اس کو اتنے جملے کو ہم اتنے ٹکڑے کو ہم بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ضرور گرامر کریے. گرامر کے لیے صرف نبیین تک کیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک اس کو اللہ ہم جو ہے جو انکمپلیٹ بات ہے تو وہ انشائیہ ہی کہلائے گا. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس، خبر یہ نہیں بولیں گے. لیکن یہ پورا جملہ یہاں تک جو ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریہ ہے. لیکن خبریہ کے بھی پھر دو پارٹ ہوئے، ایک استثناء جی مستثنیٰ الیہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد
یہ جو ہے یہ بھی اللہ، اس کے بھی کئی ڈائریکشنز ہوتے ہیں. حرف استثناء جو ہوتا ہے اس کا تعلق یہ نگیشن سے بھی ہے اور اس کے بعد آنے والی بات سے بھی ہے. اذا تمنا تک جو بات آ رہی ہے یہ پورا اس سے بھی تعلق ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا ہر رسول کو. اور وہ کس لیے کیسے بھیجا، کس حالت میں بھیجا، اللہ سوائے اس کے کہ اذا تمنا تمنا تمن کے ساتھ پہلے نون نہیں ملے گا، تمنا. ہاں تمنا کیا ہے؟ واٹ از تمنا؟ تمنا ایک تو ریسائٹیشن کو بھی کہتے ہیں، یا کوئی اچھی وہ تبلیغ کا ارادہ کیا، یا کوئی تمنا تو بڑا کامن ورڈ ہے. جی وہ نا چاہت کی کوئی کسی چاہت، خواہش. جی خواہش واحد جی یعنی پوری دلچسپی. نبوت، خواہش. نبوت کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسی لیے ان کو نبی کہا جاتا. وہ یہ خواہش، اس خواہش کے ساتھ بھیجا. یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم تفسیری پارٹ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت ہمارے سمجھ میں آئے گی. جس کے پاس بھی قرآن ہے وہ سورہ نجم 27 پارے میں 53 صورت ہے، اسے نکال لیں ایک سیکنڈ کے لیے. اور جو مفسرین اس میں مختلف قسم کی منہ ماری کرے ہیں بعض، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے بعد سورہ نجم سورہ نمبر 53 اور آیت نمبر 19 سے 19 آپ نے 19 20 21. جی اکثر بعض مفسرین اس کو اس سورہ کی ان آیتوں کو وجہ نزول بتاتے ہیں. وہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ مکی صورت ہے سورہ نجم. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی. یہ 3 آیتیں ہیں، اور یہ 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے 3 بڑے بتوں کا ذکر کیا. ان کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام لات تھا، ایک عزا تھا، اور تیسرا منات تھا. اور ان کے بارے میں ان کا بلیو یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ. اور ان کو اگر خوش کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا بھی مشرکین کے بلیو تھے، تو اللہ خوش ہو جائیں گے. تو اس تعلق سے ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بغض سے رکھتے تھے کہ آپ بروں کو ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان سے روکتے تھے، ان کی عبادت سے روکتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کریں ہمارے بتوں کے تعلق سے تو پھر ہم ان کی بات سنیں گے. جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبۃ اللہ میں یہ پوری سورۃ النجم ایک ساتھ آپ پہ وحی کی گئی، جبکہ آپ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی مشرکین سن رہے تھے اور آپ پہ یہ وحی ہو رہی تھی. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جتنے مشرکین تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے بتوں کا ذکر انہوں نے عزت سے کیا. اور پورے مکے میں اس وقت وہاں پر وہ بات پھیل گئی کہ ہمارے بتوں کا ذکر آپ نے کیا.
اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ سے شیطان کہلوایا، حالانکہ اس میں کوئی شیطانی نہیں، اللہ کا کلام ہے، جس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے لات عزا اور منات کو دیکھا، اور وہ ہیں کیسے، وہ کیا ہے، کچھ نام ہے نا، اس کے آگے کی آیت میں آ رہا ہے ان ہی الا اسماء سمیتها وانتم وآباؤکم، اور اس کو تم، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، افرأیتم اللات والعنسی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کہ اللہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، اور وہ ہر زمانے میں بیٹے کو زیادہ مقام ملتا تھا، اور یعنی اس کی خواہش لوگ کرتے تھے بیٹی کے مقابلے میں، یہ ہر زمانے میں رہا ہے سوائے امریکہ کے، لیکن آج بھی بر صغیر میں بیٹی کی پیدائش پہ اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی بیٹے کی پیدائش۔ تو یہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے تو بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تمہارے لیے تم کو بیٹے پسند ہیں، تو یہ تو بڑی نامناسب تقسیم ہے، قسمت ضیزی۔ تو اب آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان یا ابلیس پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب اس کو نکالا گیا، جب وہ نافرمان ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس سے وعدہ کیا، اور خود ابلیس نے بھی اللہ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے بندوں کو ہر طرح سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، الا عباد اللہ الصالحین، سوائے تیرے چند نیک بندوں کے۔ اب نیک بندوں میں انبیاء اور رسول سے زیادہ کون نیک ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء اور رسول تک شیطان کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں۔ تو جب اس نے یہ وعدہ کیا تو خود اللہ نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ جا تجھے چھوٹ ہے، تو جسے چاہے بھٹکا لے، لیکن اللہ نے بھی اس سے کہا، اس سے فرمایا کہ تو میرے بعض نیک بندوں تک تیری کوئی پہنچ نہیں ہوگی، تیری کوئی بات کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، تو ان کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ تو اب جو دوسرے بندے، اس چیز کو شیطان نے ان لوگوں کو جو سن رہے تھے ان کے ذہن میں ایک خوشنما بات بتا کے ان کے ذہن میں ڈالا، یہ تو صرف یہ بیٹیاں اللہ کی مان کے ان کی پوجا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ عزت سے ہمارے بتوں کا نام لے، اس لیے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اللہ یا محمد نے اپنا دین چھوڑ کے ہمارے بتوں کی تعریف یا عزت سے نام لیا۔ اور بہت سے جلیل القدر جتنے بھی مفسرین ہیں، ان روایتوں کو کوئی بھی نہیں مانتا، بلکہ یہاں سورہ حج کی جو آیت ہے اس کا اس سورہ نجم کی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمنا جیسے یہ عام طور پر ترجمہ ہوا ہے ریسائٹڈ دا ریولیوشن، اس کے معنی کہیں بھی ڈکشنری میں تلاوت کے یا قرآن پڑھنے کے نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے دوران میں نبی کو کوئی دوسرے الفاظ القا شیطان نہیں کر سکتا، بلکہ تمنا بالکل ایک عام معنوں میں ہے کہ خواہش۔ ہر نبی کے ذمے یہ کام تھا کہ بڑے انصاف سے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب اس میں جو نہیں ماننے والے تھے، جو شریر تھے، جو ان کے پاس پاور تھی، پیسہ تھا، طاقت تھی، سرداری تھی، وہ ایڑی چوٹی کا زور اس پیغام کے، اس میسیج کے خلاف لگا رہے تھے۔ ہر زمانے میں ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، قومیں بھی وہی کی، سب نے نبی کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور وہی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی
ہو رہا تھا مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی کا بھی ایک بڑا حصہ. مخالفین کی تعداد موافقین کے مقابلے میں بہت کم تھی. تو یہاں پر جتنے جلیل القدر مفسرین ہیں وہ ان روایتوں کو متروک قرار دیتے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف یہی ہے کہ ہر نبی کو ہم نے اس خواہش کے ساتھ بھیجا، اس خواہش کے ساتھ کہ دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں. اور سارے جتنے انبیاء تھے ان کے جو امتیں تھیں وہ بھی ان کی بات کو ان کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہی حال آپ کا بھی تھا کہ مکے میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا اور بہت سارے تھے جو آپ جب بھی پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تو تالیاں پیٹتے، ڈھول بجاتے اور لوگوں کو سننے سے روکتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ مجنون ہیں اور ان کی باتوں میں نہیں آنا، جادوگر ہیں. تو یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ ہم نے کسی نبی اور رسول کو اس تمنا کے سوا نہیں بھیجا، اس خواہش کے سوا نہیں بھیجا. اب یہاں پر بہت سی چیزیں یہاں پر تمنا یا خواہش ہے، تو کیا تمنا خواہش؟ یہ کوئی لالچ، دنیاوی دولت یا پھر اقتدار، اس کے ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ وہ تمنا یا خواہش کیا ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس عہدے پہ انبیاء کو یا رسولوں کو فائز فرمایا ہے اس کے ساتھ انصاف ہو اور ان کو جو کام دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. یہاں پر بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ اذا سے شروع ہو رہا ہے، الا اذا تمنا، جب انہوں نے خواہش کی. یہ اذا آنے سے پھر یہاں تک بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ سوائے اس کے کہ جب انہوں نے خواہش کی. خواہش کس بات کی؟ کہ اپنا پیغام جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور جو ذمہ داری دی تھی پہنچانے کی، اس کو لوگوں تک پوری ایمانداری سے ایز اٹ از لوگوں کو پہنچا دیں. لیکن اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا جا کے بات پوری ہو رہی ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الشیطان فی امنیتی ہی. اب وہی جیسا تمنا ہے ویسے امنیتی ہی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. اور یہ امنیتی ہی کیا ہے؟ ان کی ان کی آرزو، خواہش، ان کی خواہش میں الخی الشیطان، یہ نبی کے پاس کوئی چیز الخا نہیں کر سکتا. شیطان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے اوپر کوئی چیز اپنی طرف سے ڈالے یا ان سے وہ بات کہلوائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہلواتے ہیں. اس کی اتنی مجال ہی نہیں ہے، نہ صرف انبیاء تک بلکہ بعض جو بالکل اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں ان تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہونے پاتی. وہ اپنے نفس پہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں. تو وسا ڈال دیا، وسوسہ ڈالتا ہے اس میں ڈالا گیا الخی الشیطان فی امنیتی. جب بھی وہ اپنی خواہش سے بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ وہ شریر لوگ ہیں، وہ لوگ تھے جو نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کے مطابق ہر وقت یہی جواب دیا ہر نبی کی امت نے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ہمارا دین ہے اور ہم اس کو تمہارے کہنے پہ چھوڑ نہیں سکتے. یہ الغیہ کس کے اندر ڈالا اس نے؟ شیطان نے. ان کی خواہش، ان کی جو آرزو تھی انبیاء کی کہ بات اللہ کی پہنچ جائے،
اس کو روکنے کے لیے شیطان دوسرے مخالفین کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے، ان کو جو ہے اس طرف راغب ہونے نہیں دیا۔ اور اس وقت شیطان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے جس وقت اللہ کا میسیج پہنچانے کی بات ہوتی ہے یا لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، تو یہی وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اللہ کی بات لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، توحید کا کوئی ان کے اوپر اثر نہ ہو۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی بھی اللہ یہ کہ اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو نہیں ہوتا، ورنہ ایسے وقت پہ ہزاروں کام بھی نکل آتے ہیں، دوسری دلچسپی کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس میں شیطان ان لوگوں کے اوپر القی شیطان فی امنی، ان کی خواہش میں نبی تک تو نہیں پہنچ رہا لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ میسیج لوگوں تک پہنچے، وہ میسیج لوگوں تک پہنچے۔ اس میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان لوگوں کے نفس میں وسوسے ڈالتا تھا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ریلیجن، وائی شوڈ یو پریئر، آپ کیوں اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنے سارے بت ہیں، اجزاء میں فلکی ہیں، ان کی عبادت کرو۔ ان کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے، وہ ان کو بھی اپنے کاموں میں مددگار سمجھتے تھے۔ اس عقیدے کی تقویت کے لیے وہ پوری کوشش کرتا تھا نبی کی بات کو پہنچانے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی 50 فرقے ہیں، ہر ایک اپنے اعتقادات کے لحاظ سے لیے 72 فرقے موجود ہیں، ہر ایک اپنے اعتقادات کے لیے چلتا ہے، بلیفس کے فرق ہیں۔ تو یہاں پر صرف جو بات ہے اس میں ایک بات تو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ساجدہ دانش ہے نا، پرسوں انہوں نے بھی قصہ پورا سنا تھا کہیں پڑھ کے، لیکن شیطان قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے اوپر اس کی کوئی ٹرک یا اس کی کوئی چال نہیں چل سکتی، اور عباد اللہ الصالحین کے اوپر بھی نہیں چل سکتی۔ یہ صرف انہی کو اپنی طرف راغب کر سکتا ہے جو اس کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، جن کا نفس جو ہے وہ شیطانی نفس ہوتا ہے، جو اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ نبی تو یہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ کی بات عام ہو جائے، لوگوں تک پہنچائے اور لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں، لیکن شیطان ان کی خواہش کے بیچ میں لوگوں کے اندر الخیش شیطان، اب یہ سب آپ گرامر میں اس کو کریں گے، الخیش شیطانوں کا کیا کنجکشن ہے، امیر لوگوں پر جاری ہے جو کہ اگر کچھ آنے والے ہوتے دین میں تو وہ شیطان ان کے دل میں، یہ نبی کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل بالکل۔ ساجدہ دانش سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کچھ؟ ایک اور کوئی چلا گیا اس میں سے، ابھی تھے نہیں ہیں ساجدہ، تھے نا ابھی نہیں تھے؟ سر ہے ساجدہ دانش؟ جی سر میں ہوں۔ So the other day you told a story، جی یہی سر۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس میں سورہ نجم میں یہ واقعہ ہے۔ جی سر۔ اب اس کو آپ کو کلیئر ہوا کہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ شیطان صرف ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں یا اپنے عقائد کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو وہ بات سننے سے روکتا ہے، اس سے ان کے دلوں کو اس طرف راغب ہونے سے روکتا ہے۔ اب جا کے یہاں تک پوری بات مکمل ہوئی، اور یہ ایک جملہ ہے جس میں نگیشن سے شروع ہوا، اور پھر یہ باقی کا کر لو تم اس کو کیا ہے، اس کے بعد کا اذا تمنا، جب خواہش کی، یعنی whenever a Rasul or Nabi was appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, he came with the desire to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala کے پیام کو
پھیلانے کی پوری خواہش ان کے اندر ہوتی تھی. جی سر. لیکن اب اس کے بعد ایک اور فورس تھی، وہ ابلیس کی فورس ہے. القى الشیطان. اب یہ کہاں، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہے، اتنی تفصیل نہیں ہوتی کہ وہ شیطان کس کے وسوسہ. دل میں ڈالتا ہے. تو القی الشیطان، یہ نبی کے دل میں شیطان کوئی چیز ڈالتا ہے، اٹس ہائیلی امپاسبل. اٹ کین نیور نیور بی. نبی کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. تو وہ اس میسیج کو سننے سے، سمجھنے سے، اس کے پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ امن ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لوگوں پر جن کے دل ایمان میں اتنے پکے نہیں تھے، جو لوگ نہیں ابھی. نہیں 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 نہیں. آپ نے تو کہا کہ یہ امنیتی ہی وہ لوگ جو سننے آتے تھے، لیکن شیطان انہی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے جو یہ. ذرا سوچ کے بولو، امنیتی ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پر ہی نبی اور رسول کے اوپر جا رہی ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ وسوسہ شیطان نہیں ڈال سکتا، ان کے دلوں میں تو نہیں ڈال سکتا، نبی کے دل میں نہیں ڈال سکتا. نہیں، آپ میں سے پوچھا ہی کی ضمیر ہوئی کس طرف جا رہی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں نبی کی طرف جا رہی ہے. ان کی خواہش کے بیچ میں، ان کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دینے کے لیے کہ وہ میسیج ہر آدمی تک پہنچے، وہ اس پہ ایمان لائے. وہ القی الشیطان ہے نا، ان کی اس خواہش کے بیچ میں وہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے. وہ اپنی کی ضمیر خواہش کی طرف جائے گی نا، پھر خواہش کی طرف جائے گی ہی کی ضمیر. کیسے ہوگی؟ نہیں آتی ہے. نہیں، یہ دیکھیے، تمنا سے پھر یہ امنیتی ہی جو ہے، ہی کی ضمیر وہ جو رسولوں کی خواہش تھی کہ اللہ کا پیغام ہر ایک تک پہنچ جائے. تو اس خواہش کے بیچ میں القی الشیطان، لوگوں کے بیچ میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیشہ وسوسے ڈالتا تو ہے. یہ سارا چھپا ہوا ہے کہ وسوسہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جبکہ خواہش نبی کی یعنی اپنا کام کرنے کی جب بھی ہوتی ہاں، جب بھی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو پورا ہونے نہیں دیتا، مخالفین کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے، یا پھر اس میسیج کو ریجیکٹ کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ ہر زمانے میں ہوا، یہ ہر زمانے میں ہوا، ہر نبی کے ساتھ ہوا. اب اس کے اندر ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تھی. اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف مکی صورت کی آیت ہے، مکے کی، یا مدینے میں بھی یہی ہو رہا تھا. اس وقت وہ اپنے مذہب سے اور اپنے کتاب سے یہودی جتنے تھے وہ پھرنا نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے، رسول ماننے تیار نہیں تھے، اور آپ کو بنی اسماعیل میں سے ہونے سے انکار کر رہے تھے. بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، ان کا یہ سوال تھا. تو آپ کے لیے ایک تسلی کے لیے یہ کہ اے حبیب، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس خواہش کے ساتھ آئے کہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچائے دے، اور وہی نبی کا کام، رسول کا کام تھا. فار دیٹ پرپز اونلی ان کو مبعوث فرمایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن جب بھی وہ کام کرتے تھے، القی الشیطان ایک بالکل بیچ میں مبہم آ گیا کہ اب یہ شیطان نبی کے پاس تو پھٹک بھی نہیں سکتا، لیکن ان کی خواہش کے خلاف، ان کی خواہش کے بیچ میں وہ ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا جو اس کے چال میں آسانی سے آ جاتے تھے، جن کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کی روح میں، ان کی نفس میں. اور وہ بالکل کچھ اپنے پرانے فرسودہ روایت کے اندر پھنسے ہوئے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں اگر بچپن سے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں تو صحیح بات سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو
اور صحیح بات سمجھ میں آ جاتی. اب تھوڑا کچھ کلیئر ہوا آپ کو یہاں تک آ کے پورا جو ہے جی سر سمجھ میں آ گیا. نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے کوئی بھی رسول یا نبی سوائے اس کے کہ جب کبھی بھی انہوں نے تمنا کی دین کو پھیلانے کی جس منصب پہ اللہ نے انہیں فائز کیا تھا، القى الشیطان فی امنیتہ، تو وسوسہ ڈال دیا شیطان نے ان کی خواہش کے بیچ میں، ان لوگوں کے دلوں میں جو لوگ شیطان اتنے ایمان میں پکے نہیں تھے، جو لوگ سن لیتے تھے شیطان کی بات، وسوسہ ایمان کی طرف راغب نہیں تھے. واٹس دا پرسنٹیج؟ یہی چیز کو سمجھنا ہے، ورنہ جو ہے یہ ایسا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سورہ نجم سے اس کا کوئی تعلق ہے تو یہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاص بڑے بتوں کا نام عقیدت سے لیا. یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایک عام بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نبی آئے اور وہ اسی خواہش سے آتے تھے، اور ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ ان کا کام بھی وہی تھا کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں. وہی ان کا مین ایم آف لائف ہوتا تھا، مین ٹارگیٹ آف دیئر لائف، کہ اللہ کے جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. بٹ وہ ابلیس تھا اپنا کام. اب یہ شیطان بھی جو ہے یہ ابلیس ہی نہیں ہے، یہ شیطان جو ہے یہ جن اور انس میں بھی موجود ہوتا ہے. بعض ایسے شیطان ہیں جو لوگوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہ شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں. وہ کوئی بھی اگر ایمان لانا چاہتا ہے، صحیح عقائد پہ آنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو بحث کر کے اس کے صحیح عقائد کی طرف آنے نہیں دیتے. اور جنوں انس بھی شیاطین کے چیلے ہی ہوتے ہیں بعض، وہ بھی اپنا پورا کردار شیطانی کردار ادا کرتے ہیں. What's your understanding? Is there anything clear side that Danish? جی سر الحمدللہ. وہ جو آپ پڑھے تھے بعض جگہ ہے آپ نہیں، لیکن اس کو بالکل متروک بہت سے جلیل القدر مفسرین یہ ساری باتوں جی کا سر. ذکر ابن کثیر نے بھی کیا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بالکل ضعیف روایتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے ریمارک. جی سر یہ وہ تھا اس میں کہ یہ مطلب روایت تو ہے لیکن بہت مضبوط نہیں ہے، بلکہ رادر نہ دل کو بہت ہی لگنے والی ہے. کمزور روایت ہے، مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے، کمزور. جی سر. یہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا شیطان سے کہ تو کر لے، پوستوں کے ساتھ کر سکے گا، لیکن میرے کچھ خاص بندے بھی ہیں، اور خاص بندوں میں انبیاء اور رسول سے بڑھ کے کوئی خاص بندہ نہیں. جی سر. سر الحمدللہ کلیئر ہو گیا یہ. اور ویسے بھی سر یہ جو القى الشیطان ہے یہ آگے والی آیت میں کلیئر ہو رہا ہے آگے کہ شیطان کے آگے. ایک اور مزید کلیئر ہوگا. جی سر. اب اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر لو پورا، ہمارا کر لے گی نا، یا ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو ہمارا؟ یس آئی کین سر. یس سر. تو ابھی پہلے والی میں سے گرامر تو نہیں کی، تو آگے چلی جاؤں تو وہ سمجھ تو آ گیا سب لوگوں کو. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہاں تک ایک ہم لوگ لیں گے. پھر یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. آیا تو اس کے معنی تو پھر اس کے بعد جب بھی کبھی ایسا ہوا تو یہ پھر یہ پورا جو ہے ایک انشائیہ جملہ ہے. اس میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے سوائے اس خواہش کے کہ اللہ کی بات کو پہنچا دے، اور شیطان جو ہے ان کی بات پہنچنے سے روکتا رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جی نسخہ کے معنی کیا ہے؟ نسخ کر دینا،
मिटा देना, मिटा देना या फिर जो है उसको दूर कर खत्म देना। कर देना, ये नासिख मनसूख, ये कुरान में भी बहुत से लोगों का बिलीव है कि बाज़ आयतें मनसूख हो गई, हालांकि कुरान में कोई चीज़ अल्लाह के कलाम में मनसूख नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर इजाफत या एडिशनल अहकाम आए, वो हम कई बार कर चुके हैं। अब ये दोनों जुमलों के बीच में क्या, ये दोनों कलिमात के बीच में क्या ये ताल्लुक? यनसकू जो है फेल और फाइल है, या जो है वो एम्प्टी हो रहा है अल्लाह से, अल्लाह उसका फाइल है कि अल्लाह मिटा देते हैं। क्या चीज़, किस मा चीज़ को? युल्क़ी शैतान, जो कुछ डालता है वसवसा शैतान, तो अब ये यहाँ माँ पर भी देखिए बात पूरी नहीं हो रही है। अब ये किसको अब मिटा देते हैं, तो हर एक को मिटा देते हैं। अगर सबको मिटा देते तो दुनिया में कोई काफिर होता ही नहीं था, कोई इनकार करने वाला ही नहीं होता था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह की तौहीद का ही बोलबाला होता। सारे लोग जो है अपने बिलीफ छोड़ के ट्रिनिटी का बिलीफ, बुतों के ऊपर जो आज भी दुनिया में पूजा होती है, कई मज़ाहब है, बुद्ध मत है, जैन मत है, हिंदुइज्म है, ये क्रिश्चियनिटी है, तो ये सारे ख़त्म हो के एक अल्लाह की तौहीद की ही बात चलती थी। लेकिन यहाँ पर फिर अब वो मिटाता है तो किसके लिए मिटाता है? देयर इज सर्टेनली हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन पे शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। अब ऐसे भी शुरू में जो ईमान लाए, आपके पास मिसालें थी, साहब अकराम में हज़रत सिद्दीक़ थे, या फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अब इनके पास ईमान ऐसा आया था, और कई साहबा थे जो शुरू में ईमान लाए थे, हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त किए, और कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह से कभी नहीं फिरे वो। उनको उनके ऊपर उसका शैतान के अलखा का कोई असर नहीं हुआ। तो कुछ अब यहाँ पर कितनी चीज़ें छुपी हुई है। वह यन से को अगर एक जनरल बात होती तो फिर कोई भी उस शैतान के नरगे में नहीं आता था, लेकिन ऐसे नफूस भी मौजूद हैं जो शैतान के नरगे में आते रहे हैं और क़यामत तक भी आते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नफूस भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिलों से शैतान के वसवसे को, या जो वो अपने दिलों में डालता है, उसको मिटा देता है, और वो तौहीद पे कायम रहते हैं। वो तौहीद पे कायम रहते हैं, रसूलों के मैसेज को लब्बैक कहते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और इबादतों में, मामलात में, माशरत में, हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने नफ्स को ढालते हैं। नफ्स की कोई अहमियत नहीं रहती। तब इसमें कितनी चीज़ें मुबहम है ये समझने के लिए, वरना कुरान तो ऐसा कॉम्प्रेस्ड कलाम है। अगर इसको इन जनरल लेंगे तो फिर शैतान का तो कोई जोर ही नहीं है। इधर शैतान ने वसवसा डाला, उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे मिटा दिया। इट्स नॉट देयर। जब तक इंटेंशन ना हो, उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से रहनुमाई भी नहीं मिलती। दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कुरान, द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब यहाँ पर हर एक के लिए नहीं है, बल्कि दोज हु इंटेंड टू रिसीव द मैसेज, अल्लाह के रसूलों से हर ज़माने में और आज भी, या उस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मैसेज, उस कलाम को सुना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल को ऐसा पलट दिया कि फिर उनसे उनके ऊपर शैतान का कभी भी काबू, हज़ारों तकलीफ़ें पहुंची, लेकिन किसी बात पर भी वो अल्लाह के मैसेज से या अपने ईमान से नहीं फिरे। जी सर, यानी जो लोग अल्लाह के तरफ राग़िब होना चाहते हैं, उनके ऊपर शैतान के वसवसे का कोई असर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करता है, से मिटा देते हैं, दूर मिटा देता है। अब यहाँ तक एक बात, मा युल्क़ी शैतान। यहाँ तक एक बात हुई थी, और यहाँ पर ये दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा कि जो ईमान लाता है उसका ईमान पुख्ता है,
وہ اس کے اوپر شیطان کے وسوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر دین دا لاسٹ پارٹ ثم یحکم اللہ آیاتہ. بس یا- یہاں تک. سر یہاں پہ دیکھیں یحکمو آ گیا، یہ وہ ہمارا جو ہے اضافی مزید فیہی والا ہے، تو اس میں ہاں حکما ہوگا، یعنی وہ حکم دیا، اور حکما یا وہ محکم کر دیتا ہے. محکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. تو اب یہ آیات کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو قرآنی اللہ آیات ہے. یہ اللہ کی جو اللہ کی جو وہ ہے حکم ہے اللہ کا جو اللہ کا حکم، اللہ کے احکام جو ہیں اس جی کے لیے. آیت کے معنی نشانیوں کے بھی ہیں. آیت قرآنی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں. آیات ہی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات. جی آیات کے معنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محکم کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جس کو توفیق ہوئی وہ ایمان لاتے رہے. پھر ان کی تعداد بڑھتی رہی، اور آج بھی الحمدللہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے اسلام، لیکن چوتھے نمبر پہ ہے، بیکاز آف دیٹ پاپولیشن. سر تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ بدھزم ہے، دوسرے نمبر پہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا بدھزم والا. چائنا میں پورے بہت سارے، ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے، تو بدھسٹ کنٹری ہے وہ. اس وقت سے پاپولیشن کے لحاظ سے ان کے بہت ہی کنجسٹڈ پاپولیشن ہے نا، دا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری آف. جاپان، چائنا، وہ سارے ریجن میں ہیں. اور اس میں جو ہے بدھزم زیادہ چلتا ہے. کرسچینٹی دوسرے نمبر پہ ہے. تیسرا جھوٹ پہ کیا ہے؟ سر، جھوٹ جیوز تو تو اتنے نہیں، بہت کم ہے، بہت کم. جیوز نہیں. تو پھر کون؟ دیکھنا پڑے گا. بس اسلام چوتھے نمبر پہ ہے. چلیے یہاں تک کون سی بات ہوئی؟ تیسری بات ہوگی. دوسری بات ہوگی. پھر جو ہے ابھی یہ سما کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کنیکشن ہے. جی یہ پھر تو فا کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بھی کنیکشن ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن بعض ایسے دل بھی ہیں جن کے اوپر یحکم اللہ آیاتی، اللہ شیطان قائم کے کرتا ہے. وسوسے کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے محکوم کر دیتا ہے آیت بات اپنی اپنے حکم کو ان کے لیے. اینڈ دس از دا کنکلوژن. واللہ علیم حکیم. واہ جو ہے اینڈ کے لیے آیا ہے، اللہ یہ اسمیہ جملہ ہے، بالکل کمپلیٹ جملہ ہے. اللہ مبتدا ہے، علیم خبر نمبر 1، حکیم خبر نمبر 2. بس اس میں بہت سی چیزیں تھی جو سمجھ بس آتے ہیں. اسی لیے اس کو متشابہات میں بھی لوگ شمار کرتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ یہ کون ہے. فینسخو کس کے لیے مقرر کر دیتا ہے، یا پھر وہ کس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہ چونکہ تھوڑے سے کنفیوژن ہے تو اس میں، لیکن متشابہات میں بھی نہیں ہے. بالکل بات کلیئر ہے اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ اگر یہ کہے کہ نبی کے اوپر بھی اس کا زور چلتا ہے، اور نبی کے باتوں میں، اللہ کے کلام میں شیطان بھی اپنا کلام شامل کر دیتا ہے، تو یہ تو بہت ظلم کی بات ہو جائے گی. اس کو جتنا پاور دیا گیا اس کا بھی ایک لمٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ان لمیٹڈ پاور نہیں دیے. شیطان کو بھی ان لمیٹڈ پاور نہیں ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ کنٹینٹ کے لحاظ سے پورا سمجھ میں آ گیا ایوری ون؟ سر بالکل بالکل کلیئر ہو گیا. ویسے بہت چیزیں چھپی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے اب اس آیت میں کوئی دوسرا کر لے گا، اس آیت کے لحاظ سے کریں. who will do it؟ حسینی عائشہ. Are you ready؟ عائشہ حسینی.
नो السلام علیکم. वालेकुम. क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही है? طبیعت ٹھیک ہے سر، تھوڑی ایمرجنسی آ گئی تو میں ان لاس کے ساتھ پاس جا رہی ہوں، راستے میں ہوں تو अच्छा, तो وہ ڈیٹا پہ اٹک اٹک کے آ رہی ہے. ओके ओके, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे. सदफ हुसैन. جی السلام علیکم سر. میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا یا نبی تک پہلے. ہاں وما تک کریے، جلدی جلدی کریے. جی اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے من رسول کوئی نبی والا نبی اور نہیں کوئی رسول اور نہیں کوئی نبی. وا سے کریں گے اور ما حرف نفی کے لیے. ارسلنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اس میں فعل اور فاعل. من قبلی جار مجرور متعلق ارسلنا. قبلی کا قبل میں آئے گا قبلی کا مل کے ضمیر اور ظرف زماں مل کے مرکب اضافی بنائیں گے. من رسول حرف جر کے ساتھ رسول اس میں مجرور، یہ ہو جائے گا متعلق ارسلنا. والا واو حرف عطف ہے. جی گڈ، عطف ہے. لا حرف نفی کے لیے. نبین اس میں اسم ہو گیا اور یہ اس پہ معطوف ہو جائے گا رسول پہ. سر یہاں پہ جو نہیں کا لفظ آ رہا ہے نا، جو مجھے سمجھ آیا، تھوڑا سا میں آپ کو ترجمے کے لحاظ سے بتا دوں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں کا لفظ کیوں آ رہا ہے، کہ یہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے یا کوئی نبی. جب یہ تمنا کا آ رہا ہے کہ جب اس نے آرزو کی، تو نہیں کا لفظ اس میں تھوڑا سا مجھے وہ کر رہا تھا پریشان، کہ ایسا کیوں اس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ صرف اسی لیے ہی بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پہنچائے. تو یہاں پہ یہ جو اللہ کا لفظ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے کہ سوائے اس خواہش کے بغیر کوئی نبی نہیں آیا. نہیں، آپ کا کیا پہلے ڈاؤٹ تھوڑا عقل مندی کا دکھ رہا ہے. آپ کا ڈاؤٹ یہ لا کی طرف ہے. ماں کی طرف، جی، کہ نہیں کیوں آ رہا ہے، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی، لیکن جب وہ مستثنا کر رہا ہے سوائے اس خواہش کے، اس طرح ہے یہ. نہیں، پہلے تو یہ آپ کا ڈاؤٹ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ رسول سے پہلے لا کیوں نہیں آیا، پھر نبی سے پہلے لا کیوں آیا. آئی تھنک دیٹ از یور ڈاؤٹ. نہیں سر، یہ تو ہے لا اس میں نہیں کوئی رسول یا کوئی نبی، تو وہ تو اس کے ساتھ آ گیا نا، معطوف کے ساتھ ہو گیا. تو یہ اللہ دونوں میں پریشان کر رہا ہے سر، دونوں کے اللہ لیے جو ہے. لایا، نہ تو رسول کوئی بھیجے اور نہ نبی. تو یہ بالکل ایک ایسا جملہ ہے جو بہت زیادہ اہم بات کہنے کے لیے، جیسے لا الہ میں ہے ویسی جو ہے کسی کو نہیں بھیجا، ہے نا. ما خلقت الجن والانس میں جیسے ہے میں نے نہیں پیدا کیا، تو یہ کفر کی حد تک ہو جائے گا اگر وہاں رک جائے. لیکن اس کے بعد جب کوئی اللہ کے ساتھ بات آتی ہے تو دیٹ از دا مین ریزن آف کریٹنگ دا مین اینڈ جن. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں. تب اس کے بعد یہ اللہ ہے حرف استثناء. اب اس کے بعد جو ہے بچے کیا ہے، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول اور نبی کو سوائے اس غرض کے، اس غرض کے، ہے نا، اس غرض سے، یعنی ان کو دنیا میں حکومت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ان کو کوئی اور وجہ سے نہیں بھیجا، بلکہ ایک خواہش دے کے بھیجی. یعنی جب انہوں نے خواہش کی، تمنا کی، اور وہی ان کا مین مشن تھا
اور اسی مقصد کے لیے ان کو مبعوث فرمایا گیا تھا کہ ان کو اللہ کی بات پہنچانا وہی ان کے ذمہ کام تھا، کسی کو ہدایت دینا کام نہیں تھا، صرف بات پہنچانا ان کے ذمہ تھا۔ اب ایک دوسری فورس وہاں پر کام کر رہی تھی۔ یہی ڈاؤٹ تھا آپ کا؟ جی سر، وہ کچھ الفاظ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو صحیح سمجھ آتی، میں نے اسی لیے اینڈ تک انتظار کیا کہ کچھ اور لفظ بھی چیزیں ہو جائیں گی، سمجھ آ گیا تھا، لیکن بس صرف یہ جو ہے نا ماں کا لفظ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ نہیں بھیجا کسی بھی نبی اور رسول کو، اب یہ ہوتا ہے سوائے اس مقصد کے ہاں، جو وہ اس سوائے کے اس۔ اب یہ اردو کے ترجمے میں ساری چیزیں ایڈیشنز ہوں گے، اسی لیے اس کو اب ہماری مین کوشش یہ ہے کہ ہم عربی میں اس کا جیسا متن ہے، یہ کمپریسڈ زبان ہوتی ہے، اس کو دوسری زبان میں ترجمہ کریں گے تو پھر کئی زائد، جیسے کل ہم مزید فی میں دیکھ رہے تھے، کئی الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے، اسی وقت جا کے کوئی دوسری زبان میں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو پہلے ایک نگیشن ہے، اس کے بعد مقصد ہے ان کو بھیجنے کا۔ جی بالکل صحیح ہے سر۔ تمام۔ اللہ اس حرف استثناء، اذا حرف ظرف زماں، تمنا میں فعل ماضی فعل اور فاعل ہوگا اور اس کا فاعل جائے گا نبی اور رسول کی طرف۔ ال کا سے کوئی پھر ایک، جی سے ال کوئی ایک، کوئی ایک، تو پھر نبی کی طرف جائے گا۔ دونوں، ال کا کوئی رسول یا کوئی نبی جو بھی آئے، وہ کوئی بھی ہے وہ اپنے اس کے تمنا کی ہے، خواہش کی ہے کہ ان کی بات پہنچے۔ یس، تمام۔ ال کا سے پھر کریں گے فعل ماضی فعل اور فاعل ہے اس میں، اور اس کا فاعل جو ہوگا وہ الشیطان ہے۔ ال کا ڈالا، اس نے ڈالا یا وہ ڈالا، تو وہ ڈالنے والا جو ہے وہ شیطان ہے، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ فی حرف جر، امنیاتی، اس کا روٹ ورڈ ہے میم نون یا، اور یعنی کہ ہو گئی نیت اس کی یا اس کی آرزو، نیت نہیں، آرزو ہو گیا، پھر ان کی خواہش۔ خواہش۔ جی ہی کی ضمیر جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف جائے گی کہ جس میں اس نے یہ خواہش ڈالی۔ ابھی فاطمہ بھی یہی جب کیے تھے، یہ ہی جو ہے تمنیہ کس کے لیے آیا؟ نبی کی خواہش کیا تھی؟ کہ وہ لوگوں کو بلائیں اللہ کے بس احکام یہ کو انہوں میسیج پہنچانا ان کی آرزو تھی۔ اس آرزو میں الخی الشیطان، اس کی آرزو میں جو روڑے اٹکایا، جو دوسروں کو بہکایا، وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ نیت ہی جو ہے وہ کس کے لیے؟ کسی نبی یا رسول کے لیے آیا ہے۔ رسول کی جو خواہش تھی اس میں شیطان نے کیا کیا؟ روڑے اٹکائے۔ وہ کس طرح سے روڑے اٹکائے یا اس میں اس کو ان لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا، وہ لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتا رہا۔ تو یہ ہی کی ضمیر، فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اس کی آرزو میں تو ڈال، جس کی آرزو ہے سر اس کی طرف پھر جائے گا، تو یہ رسول کی آرزو ہے۔ تو یہی کیا کہ رسول کے اندر خواہشات میں شیطان نہیں روڑے اٹکا سکتا، وہ مخالفین کے دلوں میں شک ڈالتا ہے۔ بس یہ تو ہی کی ضمیر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان لوگوں کے دلوں میں یہ دل کہاں ہے بابا یہاں؟ لوگوں کی خواہش، نہیں، لوگوں کی خواہشوں میں نہیں ہے، نبی کی خواہشوں میں۔ نبی کی جو خواہش تھی کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، اس میں الخی الشیطان فی امنیت الرسول، رسول کی خواہش میں روڑے اٹکانے والا شیطان تھا۔ کیا کر کے؟ وسوسے ڈال کے، نبی کے دل میں نہیں بلکہ
وہ جو میسیج کو حاصل کر رہے تھے، سن رہے تھے، ان کے دلوں میں یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہونے سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے سمجھنے میں. جی سر، اگر خالی اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو یہ تو بالکل مجھے تو یہ تمنا میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ آرزو کس کی ہے، اور اگر شیطان اس میں اس کی آرزو میں مسئلے ڈال رہا ہے تو پھر آگے سے وہ آ رہا ہے کہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے جو اس نے ڈالا، یعنی کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا. تو یہ دو تمنا اور القیہ جو ہے نا، یہ کافی کنفیوژن تھے. اب کیا سمجھے آپ اس کو؟ القی شیطان فی امنیتی ہی. جی سر، اب اس کا یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول یا نبی سوائے اس مقصد سے کہ وہ اس آرزو کے ساتھ آئی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے کے لیے آیا، لیکن ان کی بات پہ، ان کے آرزو کو وہ مطلب اس کو خراب کرنے کے لیے کیا کہیں گے، ان کو اس کے راستے میں شیطان نے روڑے اٹکائے. یس، ان کی خواہش کے خلاف شیطان نے کام کیا اور لوگوں تک بات پہنچنے نہیں دی. شیطان نے اپنا کام کیا، لیکن یہاں سے جو نتیجہ نکلا کہ فا سے پھر ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، ابھی یہاں تک نہیں پوچھے، مجھے یہ کنفرم کرنے دیجئے آپ کو، فاطمہ کو، اور کوئی بھی ہیں جن کو ڈاؤٹ تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں ہے. ہو گیا سر، کلیئر ہو اب گیا. سمجھ آ گیا سر. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ فاطمہ کی سمجھ میں آیا؟ جی سر، آ گیا الحمدللہ. ساجدہ دانش کی سمجھ میں آیا؟ جی سر. سر یہ سمجھ آیا کہ جب چاہا انہوں نے تو ڈال دیا شیطان نے ان کی خواہش میں. اب یہ جو ان کی خواہش میں کیا ڈال دیا، وہ ایکچولی ہے وسوسہ ان لوگوں کے دلوں میں جو کہ شرارتی ہیں. جن تک اس طرح سے جن تک وہ اللہ کا میسیج پہنچانا چاہتے تھے، وہ خواہش کو پوری ہونے نہیں دیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. دلوں میں وسوسہ ڈالا. کلیئر؟ جی سر، کلیئر ہو گیا یہ جتنے بھی شرکا ہیں؟ بالکل صحیح ہے سر، سمجھ آ گئی. الحمدللہ سمجھ آ گئی. ماشاءاللہ. چلیے اس کے بعد کا صدف کمپلیٹ کرو. نیکسٹ ہوگا یہاں سے فعلیہ انشائیہ ہوگا، فا سے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر پس ینسخ وہ مٹا دیتا ہے، اللہ جو ہے آگے آئے گا اس کا فائل، اللہ ہٹا دیتا ہے، ماں جو یلقا وہ ڈالتا ہے، الشیطان یعنی کہ جو شیطان ڈالتا ہے. تو اس نے جو ڈالا وہ وسوسہ تھا، تو وہ اللہ ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ثم یہ پورا جملہ کیا ہے یہاں سے یہاں تک؟ ما یلقی الشیطان. یہ سر اس میں ماں جو ہے وہ موصول ہے اور اس کا صلہ ہے یلقی شیطان جو اس نے ڈالا، اور یلقا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اس میں جی اس میں فعل اور فاعل ہے، اور فاعل اس کا ہو جائے گا شیطان. گڈ، بہت اچھا سمجھ آ گیا. ویری گڈ. چلیے، اور یہاں تک بات. لیکن اب پھر یہاں پر بھی بہت سی تفصیل جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے. سر ایک بات بتا دیں تو سب کو مٹا دیتے تو پھر دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں رہتا تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میسیج کو اللہ نے ان کو توفیق دی اور اس کو قبول کیا اور ایمان لائے. ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے، قلیل تعداد میں سے ہی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 0% جو ہے افیکٹ ہوا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اہل خانہ کم از کم ایک کشتی بھر لوگ نوح علیہ السلام پہ بھی ایمان لائے تھے. اور ہر جگہ کہیں بستی چھوڑنے کا ذکر ہے تو تم اور والذین آمنوا معکم، اور تم اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ بستی سے چلے جائیں، اس پہ عذاب آنے والا. تو کوئی نہ کوئی نبی پہ ایمان لائے، لیکن تعداد بہت قلیل تھی، بہت لوگوں کی بہت تھوڑی تھی. پھر اس طرح سے تھوڑے ہی لوگ کیوں نہ ہوں،
ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ ٹکڑا کرو پھر بات کا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، ثم پھر یعنی کہ اس کے بعد جب وہ ہٹا دیتا ہے، اس کے بعد ثم حرف اسے سر کیا کہیں گے، اسے کنجیکشن کے لیے لیں گے. نہیں نہیں، یحکم یہ بھی حرف ثم عطف ہمیشہ لیں جو گے ہے عطفی ہوتا ہے اس کے بعد. تو اسے معطوف کریں گے ینسخ پہ. جی یحکم اس میں ہے فعل اور فاعل، اور فاعل ہے اس کا بعد میں آ رہا اللہ. اللہ مضبوط کر دیتا ہے آیات ہی، جو ہے اس میں ہے اسم اور ضمیر مل کے اس کا مضاف مضاف ہے، اور اس کا مفعول بھی بن جائے گا. سر نہیں، پورا اتنا جملہ نہیں ہے، پورا جملہ ہے. یحکم اللہ آیاتہ، آیاتہ کیا ہے پھر یہ؟ مضاف مضاف ہے. ہاں، اور ہی کے ضمیر آیات اس کی آیات تو یہ اللہ کی طرف جائے گا. اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہ آیات ہی ہے، البتہ اس کا مفعول بن سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ بن سکتا ہے. اللہ جو ہے اپنی بات کو ایسے مضبوط، اس کو بہت سارے لوگوں کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، چند ہوں لیکن مضبوط ایمان والے ہوں تو وہ کافی ہے. تو یہاں جا کے لوگوں کا جو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو شیطان کے وسوسے سے، محض ان کی نیت کی وجہ سے، ان کی ہدایت حاصل کرنے کی خواہش کی وجہ سے، ان کے دلوں میں اپنی بات کو اللہ قائم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. احکام کو مضبوط کر دیتا ہے. Very good. واللہ علیم حکیم، یہاں سے یہ اسمیہ جملہ ہوگا، مبتدا ہے اللہ اور آگے اس کی علیم خبر نمبر 1 اور حکیم خبر نمبر 2. اور یہ ایک اس نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یحکمو، یہ کیا ہے؟ یحکمو میں سر یہ اس کا مضارع ہے، حکمہ کا سے. یہ کس تو قسم کا فعل ہے؟ سر ہم نے یہ اس میں جو ہم نے کیا تھا افعلا سے، افعلا سے کیا ہے؟ کوئی سر ہم نے جو یا کے ساتھ اضافت کے ساتھ آئے گا تو ہم اسے اف کے منہ کر سے کریں گے، مضارع میں جائے گا تو اف کے منہ ہو جائے گا، یو کے منہ ہو جائے گا. یا کے منہ، لیکن یہ مضارع میں یو کے منہ ہے تو کیا ہے یہ؟ مزید فی، مزید فی ہے. حکمہ ہے نا، حکمہ حکمہ سے مضبوط جی کر دینا. احکم ہو حکمہ تو کے معنی حکم دیا، حکمہ جو ہے اس کے معنی مضبوط کر دینا، مضبوط کر. دس از دا ڈفرینس آف میننگ. وائی دا میننگ چینجز ہم کل کر رہے تھے، وہ ہمارا نے بہت اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. یحکمو اور حکمہ کے معنی وہ حکم دیا، حکمہ اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا اپنی بات کو ان کے دلوں میں. Is it clear? Any doubt on this? بہت مشکل آیتوں میں سے ایک آیت تھی اور بہت سی چیزیں اس میں سمجھنے کے لائق تھی، کئی چیزیں پوشیدہ تھی، اس کو نکال کے لانے کا تھا. It was one of the difficult verses of the Quran. اس کے بعد اتنی مشکل کوئی آیت نہیں آئے گی انشاءاللہ. سر ما یلقی شیطانو کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم جیسے پہلے پوری کی پوری سلاٹ کو مفعول بہی کہہ دیتے تھے، تو یہاں پہ ہم اس کو مفعول بہی کہہ سکتے ہیں، ما یلقی شیطانو ینسخو کا. یہ پورا یہ جملہ ہے، اس کو یا تو پھر صلہ موصول لیں گے یا اس کو مبتدا لیں گے، خبر لیں گے. خبر جو ہے پھر وہ فعلیہ جملہ ہے، یلقی الشیطان، شیطان جو اس کا فاعل ہے، یلقی جو ہے پھر یہ لقیا قیا، یہ بھی کل آیا تھا، اس کو انہوں نے ہمارا کلیئر نہیں کی. آپ ایک سوال کر لیا، اچھا کیا. یلقی الشیطان which is what is the root word. لقیہ، لقیہ رائٹ سر، لقیہ روٹ ورڈ ہے، لیکن یہ کیا ہے پھر؟ یلقیہ کیا ہے؟ یہ لقیہ سے تو نہیں ہے.
युल्किया डालने से है सर, अलका से उसी हाँ, से है ये अलका अलखिया युल अलखिया अलखिया कौन सा फेल है? सर ये मजीद फी ही। हाँ, मजीद फी है, एक लफ्ज का इजाफा है। ये हम कल ही कर रहे थे, लकिया जी सर। वो मिला, मुलाकात किया, लकीतु, और ये अलखिया डालना कल कर रहे थे हम ये अलखिया। जी सर। तब ये मीनिंग में ऐसे ही फर्क हो जाता है ये अलखिया। जी सर। तो सर हमने फेलिया जुमला तो यनसखू से शुरू किया था, तो यनसखू से अल्लाह उसका फाइल बना, यनसखू जो है यहाँ पे फेल बना, फेलिया जुमला बना। तो माँ युल के शैतान हम सिंपली सिला मौसूल कह के उसको बस पूरा कंप्लीट कर जुमला देंगे। है, एडिशन है इसके अंदर, लेकिन पूरा जुमला मफूल भी ही नहीं होता कभी भी। पूरा जी जुमला सर। मफूल भी ही कभी भी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एडिशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मिटा देता है? देयर इज अनदर सेंटेंस which are making it clear that is what is that, but a complete sentence can never be a maf'ul bihi. हाँ, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है तो फिर वो मिलके मफ'ूल भी हो सकता है। ठीक है जी सर। तो सर खाली माँ हो सकता है फिर इसका मफूल भी फयंसकुल्लाहु माँ, नहीं सर? नहीं भाई, क्या चीज मिटा देता है? इट्स अ सेंटेंस। माँ बोले तो फिर अब ये इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है ना, जी कुछ या जी क्या या जो कुछ मायने जी, ही नहीं निकलता, तो वो जी। मफूल भी ही कैसे होगा? बस इसको कुछ नहीं कंप्लीट सेंटेंस इज एडिंग इन द मीनिंग जी यंसिखुल्लाह। जी ठीक क्या अब ये क्या है? पूरा एक जुमला है, दैट इज मीनिंग में ऐड हो रहा है, उसके बाद ही पूरा मतलब निकलेगा। लेकिन एक कंप्लीट, एक बात हमेशा याद रखिए, मुकम्मल जुमला मफूल भी ही या मफूल फी ही, जो भी, कोई मफूल नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब यहाँ से ये थोड़ा सा उसी से कनेक्टेड है। फातिमा शुरू करो जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियजअला मा युल्की शैतानु फितनतन, तो पूरा ही ले लें। लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, कितना तन तक पहले ले लें, ठीक चल रहा है, चलिए। लियजअला मा युल्की शैतानु फितनतन, तो सर ये भी फेलिया खबरिया जुमला होगा या फिर हम इनको इंशाइया कहेंगे सर? अभी मैं इसके जी, तो सर लियजअला मफूल फीही होगा मा युल्की शैतानु का। युल्की जो है वो फेलिया जुमला हो गया, जिसमें शैतानु फाइल है और लाकियात में फेल है, और फितना तन जो है वो मफूल बिही। तो इसको ऐसे लेंगे हम फिर? क्या है फिर? लिए से अल्लाह क्या है? क्या जो है तो ये मफूल लहू है। हाँ, इसमें ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी बात को मजबूत क्यों करते हैं? ताकि वो डालें वो जो बना दे। बना जाला के माने बनाना, लिए जो जाला, उसको आजमाइश, हम्म ताकि वो बना दे जो डाला शैतान उसको आजमाइश। फितनातन मतलब एक आजमाइश बना दे। ये आजमाइश नहीं हुई, फितना है। हर जगह आजमाइश नहीं होता, फितना हर जगह। फितना जो है, ये फितना होता है ना, एक शरारत या फितना, इससे फिसाद, फितना, जो फितना उसने पैदा किया है उसके लिए अल्लाह सुब्हाना बना दे। लेकिन अभी बात पूरी नहीं है, थोड़ा आगे आप चलेंगे तो बात समझ में आएगी। लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन वल कासियती, बस नहीं, अभी मरज़ुन तक चलिए। उन लोगों के लिए जार मजरूर मुतल्लिक फितनतन। फी कुलूबिहिम में भी फिर जार मजरूर है, और फिर कुलूबिहिम मुदाफ मुदाफ इलैह, ये भी मुतल्लिक हो गए फितनतन के, फितनतन से।
اتنے ٹکڑے کو آپ کیا سمجھے اس کو؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِيَ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ وہ بنائے جن لوگوں کے دل میں مرض ہے ان کے لیے اس کو بنا دے ایک فتنہ. لیکن اللہ تعالیٰ بنا دیں اس کو ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. تو یہ ترجمے کے حساب سے تو یہی ہے، وہ بنائے جو ڈالا شیطان نے ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اب پھر پرانی پچھلی آیت میں چلے جائیے، اس کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے مزید. ایک سیکنڈ، یہاں پر ہم کیا پڑھے تھے؟ ينسخ اللہ ما یلقی الشیطان، یہ پڑھے تھے. اب یہ واضح نہیں تھا کہ اللہ جو شیطان ڈالا تھا ذہن ان کے دلوں میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے اس کو نکال دیا، اور ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور کس کے دلوں میں اپنے بات کو مضبوط کر دیا تھا. اسی کی وضاحت کے لیے دوسری آیت ہے. اب ایک فتنہ کس کے لیے بن گیا؟ جن لوگوں کے دل کمزور ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے لیے یہ بات. یہ مرض جو ہوتا ہے یہ دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک کے لیے نہیں، بلکہ گمراہی. فی قلوبہم مرض، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھے ہیں. یہ مرض جو ہے یہ کجی ہدایت سے محرومی کے لیے آیا ہے نا. تو اب یہ شیطان کی بات ایک فتنہ اٹس سیلف اے ورڈ. فتنہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. فتنہ ہے یعنی فساد یا فتنہ جس سے کیا ایک دوسرے کے اندر اختلاف پیدا ہو، ایسی بات کو فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کہتے ہیں تاکہ وہ جو شیطان کی بات ہے وہ فتنہ بن جائے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، بلکہ اونلی فار دوز پیپل فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض سے مراد جو ایمان سے محروم ہیں یا ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آیا نا، فی قلوبہم مرض وزادہم اللہ مرضا، اور ان کے مرض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں. جی سر. تو یہ ان کے مرض کی وجہ سے شیطان کی بات ایک فتنہ بن جاتی ہے، جیسے ڈفرنس، اور وہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک فتنہ. اب ایکچولی آزمائش نہیں ہوتی ہے، فتنہ جو ہے فتنہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. فتنہ اٹس اے کامن ورڈ، اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی بولتے ہیں، کہیں آزمائشوں کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن فتنہ جو ہے اختلاف، یا پھر جو ہے اختلاف کی وجہ جو ہوتی ہے، تاکہ وہ شیطان کی بات ان کے دلوں میں رہتی ہے، اور اس لیے رہتی ہے کہ وہ اپنے دل کو مضبوط یا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر سکتے. اس کے بعد والقاسیاتی قلوبہم، واو جو ہے اس میں آ گیا ہے عطف کے لیے، اور قاسیاتی قلوبہم ایک حالیہ فریز ہے سر. یہ حالت ہے جو دل کی. ہاں بولیے، خاصیتی کیا ہے؟ خاصیتی جو ہے سر سخت ہو گئے، سخت دل ان کے ہو. وہ یہ بھی قرآن میں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہاں پڑھ کے ہے؟ سر یاد نہیں آ رہا. قد خست قلوب. ہاں شاباش. قد خست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہیں. او کل حجارتن، ہے نا، سخت ہیں، بلکہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھروں میں سے بھی بعض میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں. اٹس ناٹ اے نیو ورڈ. یعنی یہ مرض جو ہے کیا ہے؟ وہ دلوں کی سختی کی وجہ سے. قاسیتی قلوبہم، قاسیتی قلوب، ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کی بات کو ایک فتنہ بنا دیتے ہیں. یہ وجہ کے لیے آیا ہے. وہ لوگ جن کے دلوں میں
مرض ہے یا اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں اور کے ساتھ ہی ہے یا پھر عطف بھی ہے اور ان کے دل کے ہیں خاصیت قلوب بیکاز آف دا ہارڈنیس آف دیئر ہارٹس. دل نرم ہو تو پھر اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے، دل سخت ہو تو پھر برائی بھی اچھی لگنے لگتی ہے. سر کہ واو کو اینڈ کے طور پہ زیادہ بیٹر نہیں ہوگا کہ وہ بیٹر قلوب ہی ملکا ہوا ہے نا سر؟ جی اس کے بعد پھر ان الظالمین لفی شقاق بعید، یہ پھر انا کا جو اسمیہ خبریہ جملہ ہے واو اینڈ کے لیے ہے، انا ہے اس میں انا کا جو اسم ہے وہ ظالمینہ ہے، خبر ہے شقاق بعید. خبر کی انالیس کریں تو لفی سر یہ جار مجرور ہے اور شقاق بعید تو وہ شقاق سخت دور ہے، دور بعید جو ہے وہ صفت ہو گئی شقاق کی، ظالم لوگوں کے لیے البتہ سخت دور ہے. سر یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا معنی کیا ہے؟ شقاق شقی قلب جس طرح سخت ہو جاتا ہے جو سخت کے لیے ہوتا ہے سر. شق نہیں، یہ شقا مخالفت اس کے صحیح معنی، اور مخالفت میں بہت آگے نکل گئے ہیں، مخالفت میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور ان کی سمجھ میں حق کی بات نہیں آ سکتی. اور پھر انا کے ساتھ خبر دی جا رہی ہے کہ ظالم وہ ہیں وہ لفی شقاق بعید، فی شقاق یہ اسم ہے، اپنی مخالفت میں حد سے آگے نکل گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں. Now there is no way that they will turn towards Islam. اللہ کی بات کی طرف آنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ ایک وارننگ ہے، وہ جو بھی ایسا کرے گا اب اس کی سزا ان قوموں کے اوپر عذاب بھی آیا جو پہلے گزر چکی تھی، اور ان کے لیے بھی، یہ مشرکین کے لیے یا پھر وہ یہودیوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو مدینہ بدر کیا گیا، ان کو نکالا گیا، ان کے لیے بھی. تو اب جب ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور محض ان کے مرض کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ظالمین جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، اپنی مخالفت کی وجہ سے بہت آگے نکل گئے ہیں، بعید یعنی دور، بہت دور نکل گئے ہیں. Now there is no chance of their returning. There's no chance of their returning. So it's connected with 52, 53 اور 52 ایک دوسرے سے منسلک ہے. وہاں پر بعض لوگوں کے دلوں سے شیطان کا الخیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال دیتے ہیں اور اپنی بات کو مضبوط کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے دل اللہ کے کلام کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور وہ سخت دل ہیں، اسی لیے وہ اپنی سختی میں آگے نکل گئے ہیں. Now they will be punished in this world or in the hereafter. یا تو اس دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی یا پھر وہ اس کے بعد بھی. اب اس کو آیت میں کون کرے گا؟ فاطمہ کریں گے. یہ خاور میرا ایک پہلے کویسچن پوچھ سکتی ہوں سر کہ یہ جو پہلا جو اس کا حصہ ہے لیا جالا، تو یہ مفعول لہو تو ہے، لیکن یہ مجھے فعل زیادہ لگ رہا ہے کہ لیا جالا فتنتن، تاکہ وجہ ہے یہ تاکہ وہ بنا دے فتنہ اس کو جو ڈالا شیطان نے. وہی بات ہوئی نا، تاکہ وہ بنا دے فتنہ. یعنی تو ہم اس کو کیا یہ جملہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہے کہلائے گا؟ مفعول لہو ہی کہیں گے لیا جالا کو، یا اس کو فعلیہ جملہ کہیں گے؟ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ وجہ بتایا جا رہی ہے. انشائیہ ہوگا جی. ما یلقی الشیطان، اب یہ پورا ایک جملہ ہے، جو بھی شیطان ڈالا اس کو فتنہ بنا دے. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض. فتنہ کس کے لیے بنا دے؟ ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا، یہ بھی ہے ادھر سورہ بقرہ میں۔ اور پھر اور اس کی وجہ والخاشیۃ قلوبہم۔ جی سر، اب کر لیں راجدہ، سوری مجھے بس پوچھنا تھا۔ راجدہ کر رہی تھی نا میں، راجدہ کر لینا ہے اس کو جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، یہ انشائیت جملہ شروع ہو رہا ہے فعلیہ، اور لی سے تاکیدی ہے، یجلا جعلا اس میں روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے، ما یلقی شیطان فتنۃ، ماں جو ہے جو ڈالتا ہے، یلقیا یہ مزید فی ہی ہے، لکیا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور افعالہ سے یہ اس قسم کا ورب ہے، یہ مزید فی ہے اور یہ مضارع میں ہے، اور اس کا فاعل جو ہے شیطان ہے اور مفعول فتناتن بن رہا ہے۔ للذین فی قلوبہم مرض، للذین جار مجرور متعلق ہے، سر اسے یلقیا سے کریں گے یا فتنہ سے کریں گے؟ یہ پوری بات جعلا ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالا وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسخ کر دیتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے دل نرم دلوں میں کجی ہو، مطلب کے دلوں میں اپنے احکام کو مضبوط کر دیتے ہیں، لیکن وہ جن کے دل سخت ہیں، پتھر کی طرح ہیں، یا اس کے اندر مرض ہے، ان کے لیے اللہ کی بات ایک فتنہ رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ فی تو قلوبہم، للذین جار مجرور متعلق کے یلقی شیطان فتنتن ہو جائے گا، فی قلوبہم مرض بھی یہ فی قلوبہم جو ہے قلوبی جار مجرور ہوتا ہے، قلوبہم جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے بھی یلقی شیطان فتنتن سے ہی ملے گا جا کے۔ پھر وا جو ہے اور کے لیے استعمال ہوگا، القاسیاتی قلوبہم جو ہے ایک فریز ہے جو کہ سخت ہے ان دل ان کے، یہ بھی یلقی شیطانوں سے ہی مل رہا ہے جا کے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وا جو ہے اور کے لیے آئے، انّا کا جملہ ہے اور ظالمین اس کا اسم ہے، لفی شقاقٍ بعید جو ہے اس کی خبر ہے، اور بعید جو ہے شقاقٍ کی صفت ہے۔ گڈ۔ اور یہ کیا مطلب معنی کیا ہوا؟ کہ یقیناً اللہ ظالموں کا اس میں مخالفت میں ہوں، دور کی مطلب نہیں سر، سکون سے بولیے، مطلب کیا ہے؟ ظالمین، یقیناً ظالم مطلب یقیناً اس میں چلیے ظالمین ہے، اس کے کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق سے خلاف جائیں گے وہ ظالم کہلائیں گے۔ مطلب جو ظالمین ہیں وہ مخالفت میں ہیں دور کی، نہیں دور، مخالفت میں دور نکل گئے، دور نکل گئے ہیں مطلب دور نکل گئے۔ there is no choice of their returning towards اللہ سبحانہ وتعالی۔ جی سر۔ یہ شقاقم بعید میں نے مخالفت میں اب اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب کوئی پلٹنے کا ان کا پلٹنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مجھے اردو میں ترجمہ کوئی ایک پورا ممتاز ہیئر سر السلام علیکم۔ ترجمہ کر کے بتا۔ ہاں ترجمہ کر دیتی ہوں۔ ہاں ترجمہ کرنا ہے خالی، یہاں سے یہاں تک کیا لیجعل ما یلقی شیطان فتنۃ، لیجعل تاکیدی ہے، یہ یجعل وہ بناتا ہے، یہ لیجعل وہ بنائے، لیجعل ما یلقی وہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اسے جو ڈالا، ما یلقی اسے جو ڈالا، یعنی وسوسہ جو ڈالتا ہے شیطان، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، بنائے، ہٹا دیتا نہیں، اسے جو ڈالا شیطان نے، فتنۃ ایک آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرضن یہ مرض ہے، دلوں میں مرض ہے،
बल खासियतन, और उनके दिल और खासियतन सख्त है उनके खुलूबुहुम, उनके दिल। व इन्ना जालिमीना, और बेशक जालिमीन जुल्म करने वाले, लफी शिकाक, तो जालिम तो बड़े क्या है, शिकाकिन बईद, दूर की मुखालिफत। शिकाकिन बईद बोले तो मुखालिफत क्या होता है भैया? दूर की मुखालिफत को दूर करते हैं। मुखालिफत में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए, मुखालिफत में बहुत आगे निकल गए। and there is no chance of their returning. मुखालिफत में बहुत आगे निकल गए, आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये परसों थर्सडे इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास होगी। अगर थोड़ा सा तेज भी करना है तो ये 57 पे रुकू कंप्लीट होता है। वी विल ट्राई थर्सडे, थोड़ा तेज भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 आयतें परसों आपको करना है, इसको थोड़ा सा देख के भी आइए, बिकॉज यहाँ हम रोकेंगे तो एक सही मुकाम होगा। 57 पे एक रुकू हो, वहाँ से फिर 658 से नई बात हो रही है। ये 4 आयतें थोड़ा तेज भी जाता है, अगर आप थोड़ा देख के आए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कंप्लीट दिस 4 आयत। थोड़ा कम ग्रामर भी करते हैं तो कोई बात नहीं, कंटेंट समझ में आ जाएगा और हम 57 पे रोकेंगे। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स हयात रही तो इंशाल्लाह आफ्टर रमजान। सो लेट अस मेक ए टारगेट फॉर दिस 4 आयत फॉर थर्सडे 54। आसान भी है और बहुत ज्यादा अगर ग्रामर नहीं करते हैं तो कंटेंट, ये पूरे आयतों का जो ग्रुप है उसकी ये 4 आयतें लास्ट बाकी रह गई। इसको थोड़ा देख लेके आइए हर एक, तो हम इसका कंटेंट भी समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम 57 पे रुकेंगे, तो द रुकू विल एंड ऑन 57। ओके सर ये जी सर, इंशाल्लाह। सर ये फिर से एक बात लिया जला के बारे में और मुझे याद समझ आ रही है कि ये लाम मजदरिया है, क्योंकि लाम जो आखिरी वाला है उस पर भी जबर है, ताकि वो बनाए, ताकि वो बनाता है नहीं है, ताकि वो बनाए, तो लाम मजदरिया है। यस सर, शुक्र है, निकल गया दिमाग में से। हम ताकीद ही नहीं है सर, ताकीद है ना, ताकि वो बनाए जी, हाँ, ताकि वो, ताकीद भी है। मजदरिया वही, मजदरिया वही होता है जिसमें लाम के साथ उसके फेल के ऊपर जबर आता है आखिरी हर। चलो हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्लास थी, मुश्किल था लेकिन आपने ऐसे एक्सप्लेन किया कि क्लियर हो गया, वरना तो हम वैसे ही पढ़ लेते जैसे समझ आ रहा था। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह पाक परवरदिगार, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको समझने में, सीखने में, हमारी मदद फरमाइए। कुछ गलतियां हो जाएं उसे माफ फरमाइए और इस काम में हमें साबित कदमी अता फरमाइए और इसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हिदायत में हमें और तमाम लोगों को और हमारी अगली नस्लों को अल्लाह पाक परवरदिगार बढ़ा दे, सबको हिदायत पे कायम रखे। सर को अच्छी लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान आ रहे हैं सर, वो एक एक्स्ट्रा छोटी सी दुआ ना साइड में मेरे लिए करते रहिएगा। पता है ना, आ रहे हैं रमजान इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ों के लिए भी 4 आयतें जरूर देख के आइए। अगर थोड़ी बहुत ग्रामर कम भी करते हैं तो कंटेंट इनका हम समझ लेंगे और उस दिन जो है वो रुकू खत्म करके फिर छुट्टियों में चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।